بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ نے ہمیں یہ بتلانا ہے آج کہ مسلک حقہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی آپ نے کس طرح قبول کیا۔ پہلے آپ غیر مقلدین میں کس طرح شامل ہوئے، کس طرح ہوئے غیر مقلد، تو آپ نے وضاحت فرمانی ہے ہمیں۔ آج ان دوست احباب کو آپ نے اپنے انٹرویو کے ذریعے بتلانا ہے کہ آپ نے مسئلہ حقہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کیسے قبول کیا۔ میرا نام رشید ہے اور میرا تعلق مہیپور شہر سے۔ اصل میں مولانا صاحب ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جو دنیا داری میں بہت زیادہ مست ہیں، اور دنیا داری میں بہت زیادہ مست ہونے کی وجہ سے ان کی دین کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے خاص۔ مولانا صاحب میرا تعلق بھی ایسے ہی لوگوں سے تھا جن کا دین کے ساتھ کوئی گہرا جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن جیسا کہ یہ جسم ہے، ہم انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، تو جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، خوراک ہم کھاتے ہیں، تو روحانی ضروریات جب پوری نہیں ہوتی تو بندہ بے چین ہوتا ہے، تو روح بے چین ہوتی ہے۔ ایسے دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی کاموں سے دنیا میں ایسے پڑے تھے، لیکن روح بے چین ہوتی تھی کہ کہیں سے سکون ملے تھی۔ تو میں نے سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سنی۔ تو اس دن جب میں تقریر سنی تو دل یہ چاہا کہ دین کی طرف آیا جائے، اپنی آخرت سنواری جائے۔ ایک جذبہ، ایک ان کی تقریر سن کے ایک دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم دین کی طرف آئیں۔ اس طریقے سے میں دین کی طرف آیا اور مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن کر اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، اور دنیاوی جو طور طریقے ہیں ان سے نکل کر دین کی طرف آئے۔ جب دین کی طرف آ گئے، جماعت کے ساتھ آ گئے، تو رغبت پیدا ہوئی کہ دینی احکام کو سیکھیں، دینی باتوں کو سیکھیں۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ شرک نہیں کرنا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بات دل میں تھی۔ اب سمجھتے یہ تھے کہ بھئی سارے مسلمان ہیں، سمجھتے تھے کہ دیوبند جو مسلک ہے یہ شرک نہیں کرتا، اور ساتھ یہ بھی سمجھتے کہ جو اہل حدیث ہے، حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور یہ شرک سے بچتے ہیں، مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتے، تو اہل حدیث کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور ذہن یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان بن کے زندگی گزارنی۔ تو آہستہ آہستہ جب دین کی طرف آئے، نمازوں کی پابندی، اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ پاک کا فضل احسان تھا، تو ایسا قریب ایک مسجد تھی اہل حدیثوں کی، اس پہ جانا شروع کر دیا۔ تو صبح کی نماز کے بعد وہ درس دیتے، اور اس میں نوجوان لڑکے ان کے پاس بیٹھے ہوتے، قرآن پاک کا سامنے بیٹھ کے درس ہوتا، تو بڑا متاثر کن ہوتا، قرآن پاک کی آیات کو سیکھتے کہ اس میں کیا احکام ہے، ان کو سیکھیں، ان کو جانیں، تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھی یہ بھی توحید پرست ہیں، ہم بھی توحید پرست ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان کے پاس بیٹھتے رہے، ان کے ایک اسی طرح ساتھ بیٹھتے جو ساتھ نوجوان تھے ان کے ساتھ دوستی ہوگی، تو ایک نوجوان نے کتاب دی، رفع یدین کرو، حدیث میں ہے رفع یدین کرو، وہ ساری کتاب پڑھی، کچھ باتیں سمجھ آئی، کچھ نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کے ساتھ لگے رہے۔ جہاد کرو بھی، ساری دنیا میں جہاد کی ضرورت ہے، جذباتی تھے، ٹھیک ہے جی جہاد کریں گے، ہم کشمیر جائیں گے، پہلے اس کی ٹریننگ لیں گے، تو ان کے ساتھ مل گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب درس ہوتا رہا، وہ آہستہ آہستہ مزید باتیں سامنے آتی، جی عمل حدیث پہ صرف ہم کرتے ہیں، تو ان سے پوچھنا دیوبندی نہیں کرتے؟ نہیں، وہ بھی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، وہ بھی حنفی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ تو بڑے پریشان ہونا کہ یہ کیا، پھر یہ سمجھنا بھئی یہ جو دیوبندی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو نا یہ حدیث پہ جو عمل ہے نا وہ اہل حدیث ہی کرتا ہے، قرآن پہ جو عمل ہے نا وہ اہل حدیث ہی کرتا ہے۔
یہ بات سمجھ. تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ لگے رہے, ان سے مسئلہ پوچھنا, انہوں نے جیسے ہمیں ہمارے استاد نے بتانا ہم نے ویسے عمل کر لینا. انہوں نے کہنا جی پاؤں سے پاؤں ملاؤ, پاؤں کھل جانے, پاؤں سے پاؤں ملانے, ہاتھ جو ناف کے نیچے نہیں باندھو, یہ ضعیف روایت ہے. کہاں باندھو جی؟ سینے پہ باندھو یا ناف سے اوپر باندھو, یا اس طرح بھی کہتے ہیں خود ناف کے اوپر نہیں باندھتے, خود سینے پہ باندھتے. پھر ایسا ایسا ان کے ساتھ بیٹھتے رہے تو غیر مقلد بن گئے. اور جمعہ ان کا 12:30 شروع ہونا, ہم پہ پہنچنا 12:15 کہ جی حدیث کی بات ہوگی, بڑا اچھا جمعہ ہوگا. بڑے درد سے وہ بیان کرتے ہیں فقہی مسائل کو, اور ہمیں یہی تھا کہ بھئی صرف بخاری شریف میں روایت ہے جی رفع یدین کرو. بخاری شریف پڑھی تھی علامہ وحید الزمان کی میرے پاس, وہ لی تھی پرانی کی پڑھی تھی, اس میں نے کھولا تو رفع یدین کی حدیث, رفع یدین پہ عمل شروع کر دیا. اب ہم اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ جو ترک رفع کی حدیث ہے, یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ ترک رفع بھی ہے, یہ نہیں بتایا کہ 2 سجدوں پہ بھی رفع ہے, یہ نہیں بتایا کہ ہر اونچ نیچ میں بھی ہے. صرف ایک بات بتائی, اگر ایمانداری ہوتی تو ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ سارا اس طرح اوپن ہوتا ہے, لیکن صرف ایک بات بتائی, اسی پہ ہم نے عمل شروع کر دیا, عمل کرتے رہے. پھر تم ہاتھ جو باندھتے ہو جی اس سے تم نفس پکڑ لیتے ہو, تو بڑے پریشان ہونا بھی یہ نفس پکڑ دینا یہ تو غلط بات ہے. اس طرح تو ہاتھ اگر حدیث پہ نہیں آئے تو ہمیں نہیں باندھنے چاہیے. تو ایک دن ایسے پریشان ہوا, میں ایک ساتھ ہی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا, وہاں پہ گیا. میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے کہا کہ جی آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو, یہ تو نفس پکڑنا ہوتا ہے, آپ ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ کہ جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہو. تو یہی سمجھتے رہے حدیث نہیں ہوگی. لیکن مفتی صاحب نے ساری کتاب کھولی, حدیث پاک کی سائنس کتاب میں سے ایک کتاب تھی, نام اس کا میرے ذہن میں نہیں, اس میں تحت السرہ اور فوق السرہ کے لفظ تھے. تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کس ہمت سے اور کیسے وہ بے باکی سے کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث پاک ہے اللہ کے, پھر کہہ رہے ہیں کہ تم نفس پکڑ کر, یہ تم کس انداز سے بات کرتے ہو کہ بات کرنے کا آخر کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. بھائی ٹھیک ہے 2 حدیثیں ان میں تطبیق ہو, کسی طریقے سے بندہ بیان کرتا ہے, لیکن حدیث رسول کا ایسا مذاق تو نہیں نہ ہوتا. پھر ان سے پوچھنا جی کہ ایک دن اسی استاد جس استاد کے پاس ہم پڑھتے تھے, تو بیٹھے بیٹھے ہم نے ان سے پوچھا کہ جو اگر سنتے صبح کی رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جی فرضوں کے بعد پڑھ لینی چاہیے. تو فرضوں کے بعد پڑھتی شروع کر دیں, فرضوں کے بعد سنتے پڑھ لیں. ایک دن وہیں قریب ہی ایک آدمی تھا, وہ بخاری شریف پڑھتا تھا, بخاری شریف. اس نے ایک دن ترجمہ کرتے کرتے نا ایک حدیث آئی, تو اس کا مفہوم نکلتا تھا کہ فرضوں کے بعد نماز نہیں. بخاری شریف کتاب ہے. تو میں نے کہا صاحب آپ نے کہا تھا کہ فرضوں کے بعد تو نماز نہیں ہوتی, اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی سنتے پڑھ لیں, اب اس میں آ رہا ہے کہ نماز نہیں. پہلے آپ نے کہا تھا پڑھ لیں, اب آ رہا ہے کہ نماز نہیں. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے جی نہ پڑھنا افضل ہے, سورج نکل آئے اس وقت پڑھنا افضل ہے, اور فوراً پڑھ لینا افضل نہیں ہے. تو ذہن میں آیا بھی سورج پڑھ لینا, سورج نکلنے پر پڑھنا افضل ہے, تو یہ تو حنفیہ کا مسلک ہے. تو پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیہ کے مسلک کی باتیں بخاری شریف پہ, یہ عمل بخاری شریف ہماری ہے. ہم حنفی تو عمل ہی نہیں کرتے, حنفیوں کا ان کے رسول اور ہیں, ہمارا رسول اور. اتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں, ہم صاحب کہتے ہیں اتنی کیا کہتے ہیں کہ جو ان کا جو نبی ہے وہ امام ابو نہیں تھا. یہ تو کون ماننے والا. اس طرح تو بندہ بڑی پریشانی کی بات, جو نماز پڑھنی ہر وقت پریشان, پتہ نہیں نماز کا کیا بنے گا. کبھی رفع یدین شروع کر دیا, بڑے پریشان, کیا ہوگا, ہاتھ اوپر باندھے, کیا کریں, داڑھی کو چھوڑ دیں, اس کو بنانا بھی نہیں ہے, اس کو معاف کر دو, بس برابر بھی نہیں کروانا. تو بڑی پریشانی, کیا اب کیا کریں. تو اس دوران یہ گفتگو کرتے کرتے میرے علاقے کے ایک مفتی صاحب تھے, مفتی یوسف صاحب, ان سے نا میری ایک ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے ذہن کا ایک نیا دریچہ کھولا جس کے متعلق علم ہی نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ ہر مسئلہ صراحتاً قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ہر مسئلہ صراحتاً قرآن و حدیث میں نہیں ہے.
میں نے کہا یہ کیسے؟ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے. وہ تو کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ عمل کرو، نہ فقہ ہے نہ قیاس ہے، قیاس شیطان نے کیا ہے، اجماع نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن و حدیث. تو میں نے کہا مسئلہ بتائیں. انہوں نے مجھے 3-4 مسئلے لکھ کر دیے کہ امام اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور مقتدی آہستہ آواز سے کہتے ہیں، تو اس کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں. پھر بتایا کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو اور وہ تلاوت کر رہے ہو، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنی تلاوت شروع کرتا ہے اور ادھر سے فرض کرے امام صاحب نے وَلَضَّالِّينَ کہہ دیا، تو جو پیچھے سے بندہ آیا وہ پہنچا اِيَّاكَ نَعْبُدُ پہ. تو جب امام صاحب وَلَضَّالِّينَ کہیں گے تو جو پیچھے سے بندہ آیا وہ آمین کہے گا یا نہیں؟ اگر وہ کہے گا تو اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے بعد اس نے کہہ دیا، اور جب اس کی اپنی وَلَضَّالِّينَ ہو جائے گی تو پھر کہہ دے گا تو 2 دفعہ آمین کہاں ہے؟ 2 دفعہ آمین کہاں ہے؟ پھر اگر رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم کہنا تھا، کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ. جب یہ کہا تو آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے. تو ان سے یہ سوال کیا قرآن و حدیث سے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. وہ فقہ کی کتابوں پہ اعتراضات کرتے، فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ جیسے بھی غلط باتیں بیان کرتے ہیں. تو ایک دن مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کے نزدیک جو انسانی جوہر ہے جس کو منی بولا جاتا ہے وہ پاک ہے. تو ایک دن میں نے یہ سوال کر دیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے سمجھاتے بھئی یہ مسئلہ ایسے ہے ایسے، سمجھانے کی بجائے الٹا اس کا جواب کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. تو بھی اپنی کا بھی تو جواب دو نا. اگر تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، اگر تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے تو اس کا جواب دے دو. اس کا الزامی جواب دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا کے جواب دو، بات ہم سمجھیں گے. تو آہستہ آہستہ دریچے کھل گئے. پھر میں نے مولانا امین صفدر اگاڑوی صاحب کی کتاب لی، مجموعہ رسائل. مجموعہ رسائل جو میں نے لی تو اس میں جب میں نے دیکھا تو مجھے ساری حدیثیں نظر آئیں. مجموعہ رسائل دیکھی تو اس میں ساری حدیثیں ہیں. اس میں ترک رفع، ایک دفعہ رفع دین کرو، پھر اس کے بعد دوسری حدیثیں ہیں آمین آہستہ والی، پھر سورۃ فاتحہ والی. تو میں نے جب حدیثیں دیکھی تو میں تو حیران رہ گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ بھی اس کی حدیث ہے ہی نہیں، کہ حدیث صرف ایک ہی ہے. تو آہستہ آہستہ جو نا ذہن میں یہ پتہ چلا کہ بھی حنفیوں کے دیوبندیوں کے پاس بھی حدیث ہے. اس کی مزید پھر سمجھتے گئے. پھر جب کہتے جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ جو قرآنی آیت ہے نا یہ یہودیوں کے متعلق ہے. یہ قرآنی آیت یہودیوں کے متعلق ہے. تو بھئی اگر یہودیوں کو خاموش رہنا چاہیے، میں یہی مفتی صاحب کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی اس کا جواب دیں، یہ تو یہودیوں کے متعلق ہے. کہ اگر یہ یہودیوں کے متعلق ہے تو یہودیوں کو چپ رہنا چاہیے، تو مسلمانوں کو شور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی تو چپ ہی رہنا چاہیے. جب غیرت ہو رہی ہے پھر اس پہ بھی کوئی جواب نہیں. پھر آہستہ آہستہ میں نے مجموعہ رسائل کا مطالعہ کیا. پھر میں نے سب سے بڑھ کے جو میں نے کتابیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتابیں تھیں ان سے میری انتہائی زیادہ تشفی ہوئی. مجھے یہ یقین ہو گیا کہ حنفی مسلک متواتر مسلک ہے. کسی بھی مسلک کے ساتھ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی کہ متواتر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ و سلسلہ ہو جاتا ہے. لیکن غیر مقلدوں کا اگر مسلک دیکھے تو وہ متواتر مسلک نہیں تھا. ایک سوال ان سے کرتے وہ تحقیق کرو جی، کہتے ہیں جی تحقیق پہلے اچھی نہیں ہوئی اب اچھی ہوئی ہے. پہلے جو تحقیق ہوئی ہے کہتے ہیں جی پہلے ساری حدیث کی کتابیں نہیں تھیں، اب ساری ہیں تو اب تحقیق ہو رہی ہے. پھر جب اب تحقیق ہو رہی ہے اس کا مطلب غیر مقلد اب آئے. پھر تم یہ کیوں کہتے ہو ہم تو اس وقت سے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہاں گئی؟ یہ بات تو رہتی نہیں ہے کہ اگر تم اس صدی میں دعویٰ کر رہے. اور سب سے جو خطرناک بات ہے
اس مسلک میں سب سے خطرناک بات وہ ہے بزرگوں کے ساتھ بد عقیدگی اور بزرگوں کے متعلق ان کا رویہ انتہائی جو غلط رویہ ہے، انتہائی خطرناک رویہ جو بزرگوں کے متعلق یہ استعمال کیا۔ جس کی کتاب بتایا بھی، اس کتاب میں یہ لکھا ہم اس کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو جس مسلک کے علماء اتنے جھوٹ بولتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یا تو اگر تم اپنے عالم کی بات نہیں مانتے تو عالم کو سچا مانتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو، تو نہیں مانتے تو ظاہری بات ہے جھوٹا مانتے ہو۔ تو جس مسئلے کے علماء اتنے جھوٹ بولے تو اس مسئلے کی عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پتہ نہیں کتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو، تو ہے بھی ایسے۔ تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ادامت برکاتہ العالیہ کی جو کتابیں ہیں وہ صحیح معنوں میں اس سے تشفی ہوئی، صحیح معنوں میں اسے اس کی تشفی ہوئی۔ اب ان سے اب گفتگو ہوتی بعد میں تو ہر حدیث پہ عمل کا دعویٰ، ہر حدیث میں عمل کا دعویٰ۔ میں نے کہا بھی تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تو کیا مطلب کہ ہر حدیث میں عمل کرتے ہو؟ تو ہر حدیث میں عمل ایک وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تم کیا ساتھ ہمارے ساتھ کہتے تھے جو ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا ہے نا اس کی روایت صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ بھی جب تم نے سینے پر باندھے، جب سینے پر باندھو گے تو ناف سے اوپر نہیں ہوں گے، ظاہری بات یہ والا ناف سے اوپر والا حصہ ہے، اور جب ادھر باندھو گے تو ادھر نہیں ہوں گے۔ ایک وقت میں ہر حدیث میں عمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر تم کہتے ہو جی رکوع سے اٹھ جاؤ ہاتھ چھوڑ دو، تو رکوع سے اٹھ جائے اور کچھ غیر مقلد ہاتھ باندھ لیتے تھے، رکوع سے اٹھ کے کچھ غیر مقلد ہاتھ باندھ لیتے تھے اور کچھ غیر مقلد ہاتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ کیوں؟ ایک نے کسی کو پکڑا ہوا ہے کسی نے، یہی تو وہ اختلافات تھے جو حنفی شافعی مالکی حنبلی کے تھے، وہ ایک ہی مسلک میں اتنے زیادہ ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر ایک مسلک یہ دعویٰ کرتا ہے ہم تو اختلافات کو مٹانے آئے ہیں، ہم غلط کہتے ہیں ہم اختلافات کو مٹاتے ہیں کہ ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اختلافات ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ختم کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ حدیث کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ ہر عامی آدمی حدیث سے پکڑ کے اپنا مطلب نکال رہا ہے، یہ تو حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اور جیسی مرضی تم کوشش کر لو، جیسی مرضی کوشش کر لو، تم وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سے ہٹ کے اگر تم کوئی رستہ بناؤ گے تو اختلاف کم نہیں ہوگا، اختلاف بڑھے گا، اختلاف کم نہیں ہوگا۔ ایک غیر مقلد دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا بھی تم ایک غیر مقلد تحقیق کر رہے ہو، فرض کرو تمہارے ساتھ 10 اور ہیں، 9 اور ہیں، تو ٹوٹل 10 ہوئے، 10 غیر مقلد تحقیق کر رہے ہیں، تو ہر غیر مقلد کی تحقیق الگ ہو جائے گی، تو پہلے تو 4 مسئلہ کر یہ تو 10 بن جائیں گے، ہر بندے کی تحقیق الگ ہو جائے گی۔ پھر کہتا جی ابھی تو میں تحقیق کر رہا ہوں، جب میری تحقیق ختم ہوگی تو پھر بتاؤں گا۔ تو پتہ نہیں اس کی تحقیق کب ختم ہوگی، اس کی تحقیق کا پتہ ہی نہیں۔ مجھے کہتے جی بعد میں جب پتہ چلا کہ اب اس کو ساری باتوں کو پتہ چل گیا، کہتے تم حنفیوں کے مدرسے میں کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تم خود ہی تو کہتے ہو تحقیق کرو، تو تحقیق کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کی بات سنو، تحقیق کا مطلب تو یہ ہے نا کہ دونوں کی بات سنو۔ میں تو دوسروں کی بھی بات سننے جاتا ہوں، اب تم گھبراہ کیوں گئے ہو؟ تحقیق تم کہتے ہو تحقیق کرو، تو تحقیق کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک کی بات سنو دوسرے کی سنو ہی نا، تو دونوں کی بات سنتے ہیں۔ ضد ہٹ درمی انتہا درجے کی، بہت ضد ہے حدیث کے ساتھ، ایسا ہی موضوع آ گیا۔ پھر کہتے جی تم لوگوں کو مقلد بنا رہے ہو، مشرک کر مشرک بنا رہے ہو، تبلیغی جماعت کے ذریعے یہ کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو۔ میں نے پوچھا بھی تم 30 دن تراویح کرواتے ہو اپنی مسجد میں، تو 30 دن تراویح تو صحابہ سے ثابت ہے، اور صحابی رسول کی بات تمہارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، پھر تم 30 دن تراویح تو جماعت کروا رہے ہو، تو 3 طلاقیں کیوں نہیں مانتے جس پہ صحابہ کا اجماع ہے؟ دوسری اذان جمعے کی تم کیوں نہیں مانتے ہو جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہوا ہے؟
اس کو کیوں نہیں مانتے تم بخاری مسلم کو اول کتاب تو مانتے ہو، لیکن یہ نہیں مانتے کہ چاروں اماموں کی جو تقلید ہے، اس ایک امام کی تقلید کرنا بھی اس پہ اجماع ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ بخاری کو اول مان رہے ہو، اس میں تم اپنے دلائل شریعہ سے اس کو اول بناؤ، تمہارے دو دلائل ہیں۔ تو وہ میں نے کہا تم 30 دن پڑھاتے ہو اپنی تراویح کیوں پڑھاتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی نہیں جی 30 دن نہیں، وہ غیر مقلد کہنے لگا میں تو 30 دن کا قائل ہی ہوں، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب 30 دن بدعت ہے جماعت تمہارا تراویح کی، تو تم تو نہیں یہ کام کرتے، لیکن باقی جتنے بھی اہل حدیث کر رہے ہیں وہ سارے پھر بدعتی ہوئے، وہ سارے جو تمہارے علماء اس کی جماعت کروا رہے ہیں وہ سارے بدعتی ہوئے جو 30 دن جماعت کرواتے ہیں۔ نہیں مجھے اب جانے دو۔ میں نے کہا کیوں جانے دو؟ جواب دے کے جاؤ یار، کیا کرتے اب ہماری رہنمائی کرو نا، جو تم پہلے ہماری رہنمائی کرتے تھے اب بھی کرو نا یار۔ پھر آخر میں نے صاف بات یہ کی کہ چلو تم اس طرح نہیں، دو دلائل شرعی ہیں، قرآن اور حدیث، اجماع امت نہیں ماننا تم نے، قیاس شرعی نہیں تم مانتے، دو تم کہتے ہو اہل حدیث کے دو اصول، فرمانے خدا فرمانے رسول، دو اصولوں سے مجھے سارے مسئلے بتا دو۔ صاحب بات ہے، اصولوں کی بات ہے، کسی بھی کوئی بھی مسئلہ کا اپنے اصولوں پہ قائم ہے۔ کتاب کا نام علماء کا نام پیچھے لکھو۔ تو یہ گفتگو چلتی رہی، آج بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن بیٹھتے نہیں ہیں ساتھ، گفتگو اس طرح نہیں کرتے پہلے کی طرح، راز ہے۔ تو ہم راز نہیں ان کو کرنا چاہتے، یہ نہیں، ہم کہتے ہیں بات کرو یار، ہمیں سمجھاؤ، اگر نہیں وہ تمہاری بات غلط ہے تو خود سمجھو، ایسا طریقہ اختیار نہ کرو، کچھ اپنے آپ پر ترس کھاؤ کہ جو تم حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا، اس کا کتنا بڑا تمہارے اوپر غبار پڑنے والا ہے، یا تم بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے جیسی زبان استعمال کرتے ہو، بزرگ وہ لوگ جنہوں نے اپنا دن رات دین کے لیے دیا ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے دین کو آسان کر دیا، وہ امام، وہ مجتہد، جن کی وجہ سے آج دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ جب تم ان کو گالیاں دو گے، بکو گے، جب تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ اللہ کے جو بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا احترام کرو۔ ٹھیک ہے تم اپنے مسلک پہ جیسے بھی اڑے ہو، لیکن خدا را یہ طریقہ جو ہے نا، یہ تم چھوڑ دو، تم نے بزرگوں کے ساتھ مذاق والا اپنایا۔ اختلافات تو پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، اختلافات آ رہے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اختلافات تھے، تھم گئے، وہ بحثیں ختم ہو گئی، تم نے وہ دوبارہ کھولی ہندوستان میں بر صغیر میں آ کر، ٹھیک ہے، لیکن تم اس میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہو کہ تم لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہو۔ یہ طریقہ کا تم چھوڑ دو، یہ تمہارا سب سے خطرناک راستہ ہے جو تم بزرگوں کی توہین کرتے ہو۔ ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 3 حدیثیں آتی ہیں، یا ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 حدیثیں آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ شام کرو، کچھ یہ بولتے ہوئے، کچھ جو تمہارے پہلے تھے کچھ ان سے ہی پوچھ لو، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کیا کہتے ہیں، کچھ ان سے وہ جو بزرگوں کا احترام کرنے والے بھی تھے۔ غیر مقلدین کی جو نوجوان نسل ہے اس کا اتنا برا حال ہے بزرگوں کے متعلق کہ اللہ فرما دے۔ چلو ہماری نہیں ماننی، اپنے جو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اس کی پال لو، جو پہلے کے بزرگ تھے، وہ علماء کا بزرگوں کا احترام کرنے والے تھے، جو ابتدائی تھے، کچھ وہ حیا کرتے تھے، کسی طریقے سے بات کرتے تھے، لیکن تم ساری حدیں پار کیے جا رہے ہو۔ جو تم نے حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اس کا تمہیں بہت خطرناک ہے۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھو تمہارے لوگ غیر مقلد ہو جاتے ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیثوں میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تم پیچھے نہیں آتے، تم آگے جاؤ گے۔ جتنے منکرین حدیث ہیں، مولانا اسلم جراج پوریا جو منکرین حدیث ہے، وہ پہلے غیر مقلد تھا۔ سر سید احمد خان جو معجزات کا منکر تھا، وہ پہلے غیر مقلد تھا۔
اور جتنے قادیانی، اکثریت ایسے قادیانی ہیں جو پہلے غیر مقلد تھے. میں ایک دفعہ پتو کی میں گیا تو وہاں پہ جماعت الدعوہ والوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی. تو وہ اس کے ساتھ گفتگو شروع ہوگی تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا سارا خاندان اہل حدیث ہے. کہتا ہمارا سارا خاندان اہل حدیث ہے. تو کہتا جی میرا ایک ماموں یا میرا کوئی رشتہ دار تھا وہ اہل حدیث عالم تھا اور خود ہی کہتا کہ وہ پرزائی ہو گیا. غیر مقلد عالم خود ہی قادیانی ہو گیا، خود اپنی زبان سے کہتا. یہ ان کا حال ہے. میں نے کہا تمہارا جو گیر ہے نا وہ اب آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں آتا، کیونکہ تم کام ہی ایسا کرتے ہو تو اس کے بعد تمہارے لیے ہدایت نہیں رہ جاتی. تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو میری یہ بات غیر مقلد اگر وہ میری بات سنے تو میں ان کو یہ دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ خدارا ٹھیک ہے مسلک جیسے بھی بحث و مباحث کو چھوڑ دیں، خدارا اس طریقہ کار کو چھوڑ دیں. جو تم بزرگوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ جو تم نے مذاق کیا ہوا ہے، جو تم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کا مسلک قرآن حدیث کے مخالف ہے، اس طریقہ کار کو خدا اللہ کے واسطے چھوڑ دو. یہ ذرا تھوڑی عبارت وغیرہ جو آپ نے پڑھی ہیں ان علماء کا نام بتائیں. یہ کون ہے؟ کتاب کا نام، رائٹر کون ہے؟ یہ طریقہ محمدی ہے. طریقہ محمدی خطیب الہند حضرت مولانا محمد صاحب جو ہے. اس میں بھی دیکھا ہے، یہ میں نے کتاب پڑھی تھی، اس میں یہ بات نہیں. یہ کتاب جو پڑھی ہے کیا کہتے ہیں؟ نام ہے کتاب کا نام ہے طریقہ محمدی. لکھتے ہیں سنیے جناب، بزرگوں کی، مجتہدوں اور اماموں کی رائے، قیاس، اتحاد و استنباط اور ان کی قوال تو کہاں، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کا کچھ فرمائے تو وہ بھی حجت نہیں. اللہ پتہ نہیں یہ کیسی کیسی بات ہے. ایک طرف کہیں گے نبی اور صحابی کی بات میں فرق ہے، کہتے ہیں نبی اور صحابی کی بات میں اگر صحابی رسول نے بات کو بدل دیا تو پھر تمہارے پاس دین کیسے آ گیا. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ماں انا علیہ و صحابی، ماں انا کو صحابی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے تو ثابت ہو رہا ہے. ماں انا آپ نے فرمایا کہ میرے راستے پر، علیہ و اصحابی اور میرے صحابہ کے راستے پر. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ طریقے الگ الگ. تو پھر سلفی کیا ہوا؟ سوال یہ پوچھا جاتا ہے پھر سلفی کا مطلب کیا؟ جب نبی اور صحابی کی بات میں فرق شو کر دیا ہے تو پھر سلفی کیا ہوا بھائی؟ یہ دوسری کتاب اس کا میں نے مطالعہ کیا، یہ ہے شمع محمدی. کیا لکھتے ہیں جی؟ ان کی بھی سن لیں. حضرت مولانا محمد جونا گڑھی صحابہ کرام کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ کا معتبر نہ ہونا. کیا لکھتے ہیں آخر میں؟ روایت عمر سچی ہے لیکن درایت عمر صحیح نہ تھی. حدیث میں جو تھا وہ ہو کر رہا لیکن فہم عمر پوری ہو کر نہ رہی. یہ ہے بین فرق روایت اور درایت کا. دوسری جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ صحابہ کی درایت معتبر نہیں.
یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم مراد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ یہ تضاد بتا رہے ہیں صحابہ کرام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تضاد بتا رہے ہیں، اور یہ وہی صحابہ کرام ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا دی گئی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور یہ آج کا غیر مقلد فرقہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نبی اور صحابی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، آپ کون سے علاقے سے بلونگ کرتے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے علاقے کا اور جگہ کا، رہائش کا آپ نام بتائیں جی۔ میرا نام جی عمران رفیق ہے، اور میرے علاقہ پھول نگر، جس کا پرانا نام بھائی پھرو بھی ہے، ضلع قصور، وہاں سے میرا تھا۔